الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. پھر ہمیشہ
بہار میں رہنا، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں، وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی عطا فرمائی ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوگی۔ روح یہ اللہ کا امر ہے اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ یوں فرمایا کہ جسم مٹی سے بنا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ فرمایا کہ جسم کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوگی۔ بھئی چاول کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا زمین سے۔ گیہوں کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا زمین سے۔ سبزی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا زمین سے۔ پھل فروٹ کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا زمین سے۔ روٹی بنے گی تو گیہوں کی ضرورت، آٹے کی ضرورت، یہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا زمین سے۔ زمین سے اگنے والی چیزیں بہت سی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی جسم کی بھوک مٹتی ہے۔ بھئی بورنگ کہاں ہوتا ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، جسم کی ضرورت زمین سے پوری ہوگی۔ روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیارے نبی جی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
پیارے نبی جی آپ انہیں کہہ دیجئے یہ روح تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ روح آئی ہے اللہ کے پاس سے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی نیک اعمال سے، ذکر سے، اللہ کو راضی کرنے سے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ذرا دھیان سے سننا، بات سمجھ آئے گی، اور اگر اس کے مطابق عمل ہو جائے گا چین، سکون، اطمینان اور امن و امان مل جائے گا، اور زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، اور دنیا اور آخرت انشاءاللہ دونوں بہتر بن جائے گی۔ انسان کو جب پیاس لگتی ہے اور اس وقت اگر وہ پانی نہ پیے تو بے چین ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ برداشت کرے گا، 2 گھنٹے کرے گا، 2.5 گھنٹے کرے گا، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنا اچھا شربت پلا دیا جائے اور کتنا اچھا کولڈ ڈرنکس دے دیا جائے، اس کو پانی سے جو پیاس بجھتی ہے وہ نہ کولڈ ڈرنکس سے بجھتی ہے نہ شربت سے بجھتی ہے۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے، اس لیے فرمایا کہ پانی پینے سے پہلے کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیا جائے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا جائے، اور پانی سنت کے مطابق پیا جائے۔ فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے پیا جائے، دیکھ کے پیا جائے، اور بیٹھ کے پیا جائے، بسم اللہ بول کے پیا جائے، 3 سانس میں پیا جائے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے، اور اس طرح پانی پیے کہ یہ پانی پینا ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ دن میں کئی دفعہ پانی پیتے ہیں، الحمدللہ سیدھے ہاتھ سے بھی پیتے ہیں، بیٹھ کر بھی پیتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، 3 سانس میں بھی پیتے ہیں، پینے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں۔ 5 سنتوں پر اکثر لوگوں کا عمل ہوتا ہے۔ یہ عاجز اپنی آنکھ سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ اس وقت پیارے نبی کی یاد نہیں آتی کہ میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا ہوں۔ اگر اس وقت یہ دھیان آ جاوے، یہ استحضار آ جاوے، یہ سنت ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ہر سنت نے اللہ کے عرش تک پہنچنے کا راستہ دیکھا ہوا ہے، ہر پیارے نبی کی نبوی دعا نے اللہ کے عرش تک پہنچنے کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں جو بھی اللہ والے بنے ہیں نا، وہ سب سنتوں پر عمل کر کے بنے ہیں، اتفاقی طور پر کوئی اللہ والا نہیں بن گیا ہے۔ کیا ہوا؟ اتفاق ہو گیا، فلاں آدمی اللہ والا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اتفاقاً آدمی اللہ والا نہیں بنتا۔ تو ایک راستہ بتا دیا، سنتوں پر چلو گے آپ کو اللہ ملے گا، سنتوں سے ہٹ کر اللہ نہیں مل سکتا۔ کتنا ذکر کر لے، کتنے وظیفے پڑھ لے، کتنا قرآن شریف پڑھ لے، روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لے، جتنی مرضی پوری رات تہجد پڑھ لے، اگر سنتوں سے دور ہے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ جو کھلا ہوا ہے وہ ہے سنتوں والا راستہ۔ اسی کو فرمایا نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، ہمیں سونے کی دعا یاد ہے، ہر وقت یاد رہتی ہے، صرف سونے سے پہلے بھول جاتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں، اس کو علم نافع نہیں کہیں گے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ علم جس پر عمل کیا جائے اسے علم نافع کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کرو آج کی مجلس میں، انشاءاللہ جو سنتیں ہمیں معلوم ہے اس پر تو پابندی سے استحضار کے ساتھ عمل شروع کر دیں گے۔
بھائی مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے، ہم سب کو معلوم ہے، سیدھے پیر سے داخل ہونا، لیکن اس وقت یہ استحضار تو ہو کہ پیارے نبی سیدھے پیر سے داخل ہوا کرتے تھے۔ سیدھے پیر سے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ لیا جائیں، اور جو ہے درود شریف پڑھ لیا جائیں، اور دعا پڑھ لی جائیں، اور اعتکاف کی نیت کر لی جائیں۔ سیدھے پیر سے آ گئے، بسم اللہ کی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ کی دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اللہ اکبر، مسجد میں آیا اللہ بھی مل گیا، سنتوں پر چلا اللہ خوش ہو گئے، پیارے نبی بھی خوش ہو گئے، اور نبی کی نقل اتاری، اب اس کی نمازوں کے اندر جان پیدا ہوگی۔ ایک بڑا طبقہ مسجد میں الٹے پیر سے آ جاتا ہے، سیدھے پیر سے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی جگہ ہو تو وہ مسجد ہے، اور یہ مسجدیں جو ہیں نا، یہ ہمارا چارجر ہے۔ مسجد میں آ کے بیٹری چارج ہوتی ہے، مسجد میں آ کے انسان کو سکون ملتا ہے، مسجد میں آ کر آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ یہاں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، تانا نہیں، غیبت نہیں، بد نظری نہیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں۔ یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں یہاں پر گناہ نہیں ہوتے، نیکیاں ہوتی ہے۔ اس لیے مسجدوں میں نورانیت ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، اور مسجدوں کے آس پاس اور مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ اکثر نیکیوں کا عادی ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا کثرت سے مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کو پسند بھی نہیں کرتے، نافرمانی سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ اور جو مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے، مسجد میں اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے، مسجد کو اپنا چارجر سمجھتا ہے، اگر زیادہ آخرت کی تیاری کرنی ہو، اللہ کو راضی کر کے جانا ہو، مسجدوں میں اپنا وقت زیادہ گزارا کرے۔ اسی لیے فرمایا ہو سکے تو معمولات مسجد میں بیٹھ کر پڑھے، اس سے ترقی زیادہ ہوگی، دل کے اندر نور جلدی اترے گا اور دھیان زیادہ لگے گا۔ ہمارے سارے اعمال مسجدوں میں ہوتے ہیں، مشورہ فرمایا مسجد میں ہوتا ہے، گشت فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر ہوتا ہے، اور 2.5 گھنٹے فرمایا یہیں سے اس کی ترتیب بنتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اسے سب سے پہلی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ مسجد کی چہار دیواری میں اپنا وقت زیادہ گزارنا، کیونکہ پتہ ہے مسجد میں رہے گا، فرشتوں کا ماحول ملے گا، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ بندہ زیادہ مسجد میں رہے گا، فرما بردار بنے گا۔ میرے عزیزوں، ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اگر نیک ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، اللہ کی طرف آ گیا، اللہ کو راضی کرنے لگا، اللہ سے صلح کرنے لگا، دل سے اللہ سے باتیں کرنے لگا، آپ یقین مانیں اس کی بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ جب پانی کی پیاس لگتی ہے اس وقت بندے کو پانی چاہیے، کوئی اور چیز بندے کو سیراب نہیں کر سکتی۔ اچھا، جب بھوک لگے، جسم اندر سے ایک مس کال دے دیتا ہے، اب بھوک لگی، صبح کے وقت ناشتے کی بھوک لگ جاتی ہے، چائے کے وقت چائے کی بھوک لگ جاتی ہے، اور دوپہر میں کھانے کی بھوک لگ جاتی ہے، رات کے کھانے کے وقت کھانے کی بھوک لگ جاتی ہے۔
ایک وقت کا کھانا نہ ملے انسان بے چین ہو جاتا ہے، 2 وقت کا کھانا نہ ملے ہلکا پھلکا کمزور ہو جاتا ہے، 3 وقت کا کھانا نہ ملے کمزوری اور بڑھ جاتی ہے، 4 وقت کا کھانا نہ ملے پھر بندہ بستر پر ہو جاتا ہے، اور 5 وقت کا کھانا نہ ملے اس کے بے ہوش ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جب جسم کے اندر سے مس کال آئے کہ مجھے کھانا دو، اس وقت اس کو کھانا دیا جائے تو پھر جسم تندرست ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کمزوری نہیں لگتی، اس کو چکر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ جسم کی ضرورت مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے اس نے پوری کر دی۔ بالکل اسی طرح یہ روح کو بھی ناشتے کی بھوک لگتی ہے، کھانے کی بھوک لگتی ہے، پانی کی بھوک لگتی ہے، اور یہ اندر سے چلاتی ہے۔ اس کا چلانا کیا ہے؟ بے چینی، پریشانی، اچھا نہ لگنا، سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین ہو جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ آئی سی یو روم میں بے چین ہے، وہ تو سمجھ آتا ہے۔ ایک بندہ ہسپتال میں بے چین ہے، وہ سمجھ آتا ہے۔ ایک شخص کی سوگر ڈاؤن ہو گئی ہے اور وہ بے چین ہے، اس کا بے چین ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک شخص جیل میں ہے اور بے چین ہے، اس کا بے چین ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، نوجوان ہے، ہٹا گٹا ہے، صحت یاب ہے، اللہ نے اسے کئی طریقے کی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اور بڑی شان سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ ایک وقت کی چائے بھی اس کی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بے چین ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس کی روح اندر سے چلا رہی ہے، میرے عزیز جسم کو تو کھانا دیتا ہے، مجھے بھی کھانا دے۔ روح کا ناشتہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی یاسین شریف پڑھ لے تو فرمایا یہ روح کا ناشتہ ہے، روح کو ناشتہ مل جاتا ہے۔ جس طرح بھوک لگتی ہے، کھانا مل جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح وقتاً فوقتاً روح کو کھانا مل جائے، یہ روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے۔ آج جس کو دیکھو غم سے بھرا ہوا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے، غم اور غصے میں بھرا ہوا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں قرآن نہیں، اس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں، اس کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، اسی لیے وہ بے چین ہے، اس کا اندرون میں اندھیرا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہر وقت تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، چاہے ان کا رنگ کیسا بھی ہو لیکن ان کے چہرے پر ایک لائٹنگ ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر سکون کے آثار ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا اللہ ان کے قدموں میں ڈالتا ہے، ان کی بیوی بچے ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، گھروں میں ایک محبتوں والا ماحول قائم ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر انہیں زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جس اللہ نے بنایا ہے اس کے فرما بردار ہے، اس کے نافرمان نہیں ہے۔ اور بیٹا جب تک باپ کا فرما بردار ہو، بیٹے کو باپ کے گھر میں مزہ آتا ہے، اور جب نافرمانی کریں پھر ابو کے گھر میں مزہ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح بندہ جب تک اللہ کا فرما بردار رہتا ہے اسے اللہ کی زمین پہ مزہ آتا ہے، جب نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ کی زمین پہ اسے مزہ نہیں آتا۔ اس لیے روح کو
اس کا ناشتہ دے دیا جائے، کھانا دے دیا جائے۔ پالنپور میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جب تک بچہ یاسین شریف نہ پڑھ لے اس کی ماں اس کو کھانا ہی نہیں دیتی۔ ایک ماحول ہو گیا کہ یاسین شریف پڑھ لی جائے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس علاقے میں فجر کی نماز کے بعد ناشتے کا ماحول تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت آپ کو ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چائے وغیرہ نہیں پینی۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے تم جسم کو ناشتہ کرا رہے ہیں، میں روح کو ناشتہ کرا رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو کیا بہتر ہو ہم بھی اس کا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم اللہ کا ذکر کریں اور اشراق پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کی غذا کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلا ذرا دھیان سے سننا، اگر اس پر عمل ہو جائے گا نا انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، زندگی مزیدار ہو جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی، زندگی پر لطف ہو جائے گی، زندگی پر کشش ہو جائے گی، اور یاد رکھنا اللہ کی زمین پہ مزہ آئے گا انشاءاللہ، چین سکون ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے نمبر 1 روح کی غذا قرآن شریف کو پڑھنا اور سننا، یہ روح کا کھانا ہے۔ اس سے روح سیراب ہوتی ہے، اس سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنا اور سننا، جب بھی اللہ کا قرآن سنو محبت کے کانوں سے سنو، بوجھ سمجھ کر کے نہ سنو۔ چاہے نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا کسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، فرمایا محبت کے کانوں سے سنو۔ اور جب بھی اللہ کا قرآن پڑھو محبت کی زبان سے پڑھو، ادب سے پڑھو، اور صحیح صحیح پڑھو، ایسا پڑھو کہ اللہ کو پسند آ جائے اور وہ پڑھا ہوا ہمیں آخرت میں کام آئے۔ ہمیں کس کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے؟ 3 پڑھتے ہو تو 2 پڑھو، اچھے پڑھو۔ 2 پڑھتے ہو 1 پڑھو، اچھا پڑھو۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں۔ اگر کسی کو یوں لگے کہ اللہ نہیں سنتے تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ سنتے ہیں۔ جماعت میں ہے، حلقہ لگا ہوا ہے، اور اس میں جب بندہ انا اعطینا سناتا ہے بڑی اچھی طریقے سے، مخرج سے، صفات سے، اور وہی انا اعطینا سنت میں پڑھتا ہے تو بغیر مخرج اور صفات کے، اس سے پتہ چلا جلوت کچھ اور ہے، خلوت کچھ اور ہے، اور یہ چیز اللہ کی نظر سے گرانے والی ہے۔ اللہ والوں کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہوا کرتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم جلوت میں ہوں پھر بھی ہمیں ہمارا اللہ دیکھتا ہے، ہم خلوت میں ہوں پھر بھی ہمیں ہمارا اللہ دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ سے مرید نے کہا حضرت بد نظری ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا قرآن شریف کی اس آیت کا مراقبہ کیجئے، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہو، اب ذرا غور تو کریں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا میرا بندہ تو اس بات کو نہیں جانتا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟
ہم جلوت میں ہوں پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، خلوت میں ہوں پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ بڑا باخبر ہے، اسے سب معلوم ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور۔ ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں بیٹھے ہیں، اللہ نے بٹھایا ہے۔ وہ کوئی کاموں میں لگا دیتا، الجھا دیتا، بیمار کر دیتا، ہسپتال میں ہوتے، مسجد میں ابھی کہاں سے ہوتے۔ فرمایا ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، محض میرے رب کا احسان ہے۔ اور اس عاجز کی زبان سے اللہ یہ باتیں کروا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ ہمیں سکون دینا چاہتا ہے، ہماری آخرت کو بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنا ولی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو درست کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، اسی لیے بٹھایا ہوا ہے، اسی لیے یہ ساری باتیں سننے کی اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اگر عمل پیرا ہو جائیں، مزہ آ جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا تو وقتی ہے، فانی ہے، گزر جائے گی، مالداری میں، غریبی میں، غمی میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، جیل میں، ہسپتال میں، شو روم میں، جھوپڑے پر چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، لیٹے ہوئے، دنیا تو گزر جائے گی۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کئی لوگ تھے 100 سال پہلے والے، مالدار بھی قبر میں، غریب بھی قبر میں، صحت مند لوگ بھی قبر میں، بیمار لوگ بھی قبر میں۔ ہمارے پردادا کہاں ہیں، ان کے ابا کہاں ہیں؟ اور قبرستان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اے قبرستان تیرا حساب بھی بڑا گینے کے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب، سب کا بستر ایک ہے۔ قبر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ بادشاہ کی قبر ہے یا یہ غلام کی قبر ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے یا اللہ کے نافرمان کی قبر ہے، سب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہاں پر فیصلے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھا، روح کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انوارات جو اترتے ہیں نا، اس سے سکون ملتا ہے۔ تجلیات جو نازل ہوتی ہے اس سے سکون ملتا ہے، اور اللہ کا جب رحم ہو جاتا ہے اس سے سکون ملتا ہے۔ میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کوئی اوپر بات نہیں کر رہا، اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خلاصہ یہ کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو تم اس کو خاموشی سے سنو، بغور سنو۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے اور قرآن شریف کو سنیں تو دھیان سے سنیں، خاموشی سے سنیں۔ انعام میں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کا رحم ملے گا، اور یہ رحم مل جائے یہ روح کی خوراک ہے۔ جب قرآن شریف کے سننے سے اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، یقین مانے اس کے پڑھنے سے کیا نعمتیں ملتی ہوگی۔ 3 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک سفر میں جانا ہوا ان کے ساتھ۔ کہنے لگے مولانا صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا انعام ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ میں روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، روز پابندی سے بلا ناغہ۔ اور مولانا یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزانہ پابندی سے، ہر 15 دن میں میرا ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب آپ تو مشغول رہتے ہو، کلینک ہے آپ کی، اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں، دعوت کے کام میں بھی آپ برابر جڑے ہوئے ہوں، آپ جمعرات کے دن ہوتے ہیں، حلقے کے مشورے میں ہوتے ہیں، شہر کے مشورے میں ہوتے ہیں، اس طرح آپ ہمارے ساتھ ملاقاتوں میں دور دور چلے آتے ہوں، اس کے باوجود فرمایا وہ سب اپنی جگہ، لیکن روزانہ 2 پارے ہر حال میں پڑھنے، کب پڑھتے ہو؟ ہاں مولانا اس کا ایک وقت ہے، وہ وقت میں نے اپنے اللہ کو دے دیا ہے۔ جب ایک وقت طے ہوتا ہے نا پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ ناشتے کا وقت طے ہے، وقت پر ناشتہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کا وقت طے ہے، وقت پر کھانا ہو جاتا ہے۔ کسی کا کھانا آگے پیچھے نہیں ہوتا، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، سنڈے ہو یا عید کا دن ہو، خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہو، موت میت کا وقت ہو، تفریح کا وقت ہو، کھانا آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کھانے کا وقت طے ہے۔ آگے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت، کیونکہ اس کا وقت طے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا میں دوپہر میں جب قیلولہ کر لیتا ہوں 4 بجے میں اٹھتا ہوں اور 4 سے 5 کا وقت میں اپنے اللہ کو دے چکا ہوں۔ کتنا وقت؟ 4 سے 5 کا وقت۔ اس وقت میں کوئی پیشنٹ نہیں، کوئی گھر والے نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فون نہیں، اور اس وقت میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کیونکہ میرا اللہ بڑا کریم ہے اور یہ وقت میرے اللہ کے لیے۔ 4 سے 5 کا وقت، آدھے گھنٹے میں اچھی طرح ایک پارہ ہو جاتا ہے۔ 20 منٹ میں نہیں پڑھتا ہوں، خلاصہ جلدی جلدی نہیں، اطمینان سے۔ اور رمضان میں ساری مشغولی کے باوجود روزانہ جو 10 پارے پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور پچھلے 5 سال سے ہر رمضان میں 10 قرآن مجید ختم کرنے کا معمول ہے۔ سن کر دل ہل گیا، افسوس بھی ہوا کہ ہماری زندگی تو غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک وقت طے کیا ہوگا، اور جنہوں نے وقت طے نہیں کیا وہ میرے ساتھ اس بات پر ضرور متفق ہوں گے، کبھی تلاوت ہوتی ہے، کبھی ناغہ ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان اتنی آسانی سے کسی کو تلاوت کرنے نہیں دیتا۔ جہاں یہ بات لکھی ہے مشائخ نے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ ملتا ہے، سنتوں پر عمل کی توفیق کیسے ہو؟ مشائخ لکھتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ معمولات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ان کی معمولات بڑی پابندی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اللہ انہیں اپنا بناتا ہے، ورنہ اتفاقی طور پر اچانک کوئی اللہ والا نہیں ہو جاتا۔ بہت اچھا موقع ہے اللہ کے ولی بننے کا، اللہ والے بننے کا، اس سے دوستی کرنے کا، اس سے یاری لگانے کا۔ ہم نے دیکھا جب کوئی گھر کا آدمی نیک ہو جاتا ہے پھر اس کے بچے حافظ بنتے ہیں، ان کے بچے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، اور پورے گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ فرمایا کہ ابا نیک ہو گئے تھے، ابا نیک ہو گئے، اب ان کی نسلوں میں علماء پیدا ہوئے، اللہ والے پیدا ہوئے۔ ذریعہ کون بنا؟ فرمایا کہ ذریعہ باپ بنا۔ تو نمبر 1 قرآن شریف کو پڑھنا اور سننا، صحیح قرآن پڑھنا۔ اگر صحیح قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو صحیح قرآن پڑھنے والے سے سیکھنا، اسے وقت دینا، جانوے تلمذ اس کے سامنے طے کرنا، اور اس بات کو ثابت کرنا کہ قرآن کے سامنے پہلے بھی میں بچہ تھا اور ابھی بھی میں بچہ ہوں۔ کچھ جگہوں پر انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، چاہے دادا بن جائے۔ اللہ کے دین کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے۔ اور قرآن شریف کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، چاہے وہ حافظ قرآن بن جائیں یا عاشق قرآن بن جائیں۔ قرآن شریف کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر نہ آتا ہو پڑھنا، صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا
کہ مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، میری زبان نہیں ولتی تھی۔ میرے عزیز، جہاں زبان مڑا کرتی ہے، جو لوگ قاری لوگ ہیں، اچھا پڑھنا جانتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ، تو وہ فیکٹری میں بیٹھے گا، تیری زبان بھی مڑنا شروع ہو جائے گی۔ ایک راہ صحیح ہوگی، قرآن میں 6000 سے زیادہ تقریباً راہ اس کی صحیح ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں جتنی راہ ہے وہ سب صحیح ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 29 حروف ہیں الف سے یا تک، اس کے علاوہ ایک بھی حرف نہیں ہے جس کے 29 حروف صحیح ہو جائیں، پھر اس کا قرآن صحیح ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں۔ ہم نے نوساری میں مدرسہ اصحاب صفہ شروع کیا تھا بڑے لوگوں کے لیے۔ ایک چچا تھے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہر وقت اس بات کے افسوس میں رہتے تھے، مولانا صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن میرے اندر طلب بھی بڑی موجود ہے۔ کچھ وقت تک وہ فجر کے بعد میرے پاس بھی بیٹھتے رہے، جماعت میں بھی ساتھ آتے رہے، وہاں بھی قرآن سیکھتے رہے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا مدرسہ اصحاب صفہ شروع ہوا ہے، بڑے لوگوں کا مدرسہ شروع ہوا ہے، اللہ کی شان، انہوں نے داخلہ لے لیا، اور وہ ابھی 2 مہینے پہلے تک پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، پوری تختی ان کو زبانی یاد ہو گئی۔ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس عمر میں مجھے تختی یاد ہو گئی۔ لیکن موت کا وقت آ گیا، مکہ مکرمہ میں تھے، حج میں گئے ہوئے تھے اس سال، پھر وہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کے بیٹے نے کہا، لگاتار میرے ابو کلمہ پڑھ رہے تھے، لگاتار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیٹے نے کہا، مولانا اتنا کلمہ پڑھتے تھے کہ عرب کے ڈاکٹر رشک کرتے تھے، اتنا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، موت کا وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اس کو کلمے کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنی بیماری ہے، آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، ہارٹ میں بڑی تکلیف ہو چکی ہے، بڑا پرابلم ہو چکا ہے، اور کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کس پوزیشن میں ہیں ذرا وہ تو دیکھو۔ کہا نا، نماز زندگی پر کبھی چھوڑی نہیں، مرتے مرتے نماز چھوڑوں گا نہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے اور اس بندے کو نماز بڑی یاد ہے، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ ڈاکٹر لوگ حیرت میں رہ گئے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر وفات پائی، انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک شخص نے کہا بڑی شان سے عصر کی نماز سے پہلے ان کا جنازہ گنبد خضرا کے قریب سے لایا گیا اور اس کو مسجد نبوی کے قریب رکھا گیا، اور اعلان ہوا، اور مسجد نبوی میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، اور بڑی شان سے گنبد خضرا کے قریب سے گزرتا ہوا ان کا جنازہ بھی وہاں سے گزرا۔ ہم تو جانے کے لیے تڑپتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازے بھی وہاں سے گزرا کرتے ہیں۔ عاشق تھے، گزشتہ سفر میں کچبوچ میں ہمارے ساتھ چلے میں تھے، تہجد کے وقت میں بہت روتے تھے۔ ایک کونے میں سے زور سے رونے کی آواز آتی تھی، کہتے تھے مولانا میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان پڑھ آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے اللہ کا قرآن نہیں آتا مولانا۔ اللہ اکبر، اس پر وہ تڑپتے تھے، بے چین ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سیکھتے ہیں پھر بھی نہیں آتا، اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھا سیکھ لیتے ہیں، تکبر کر کے خدا کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ مقدر اپنا خدا کے دربار میں عاجزی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ سیکھا جائے، سیکھا جائے اور عاجزی اختیار کی جائے، یہ مطلب ہے۔ اتفاق سے وہ اس عاجز سے بیعت بھی تھے۔ میں تو ابھی چلے کے سفر میں تھا، راجستھان جے پور میں، اور اچانک کسی نے آ کر کے کہا
کہ عبد الواحد چاچا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ایک دم خاموش ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا. ایک دم صحت مند تھے، اچھے تھے، تندرست تھے، جماعت میں ساتھ میں چلا کرتے تھے، پابندی سے گش میں ان کی حاضری ہوتی تھی، پابندی سے گش میں ان کی شرکت ہوتی تھی. اعلان اکثر وہی کرتے تھے، اعلان گش کے بڑے پابند تھے. اللہ کے دین کی بہت زیادہ عظمت ان کے دل کے اندر تھی. جیسے ہی مجھے پتا چلا، اتفاقیہ میری زبان سے نکلا، عبد الواحد چاچا آپ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، آپ اس بات کے حقدار تھے. اپنے حالات مجھے سناتے تھے، ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، مولانا، مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، مولانا نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے. آج وہ ساری باتیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت لگانا، آج وہ یاد آتا ہے، ان کی ادائیں یاد آتی ہے. بڑے سخی تھے، خاموش رہنے والے. ایک بات ان کے اندر عجیب دیکھی، غیبت نہیں کرتے تھے، غیبت سے بہت دور تھے، تیری میری سے بہت دور تھے. پتہ چلنا چاہیے نوساری میں کہاں کس کا بیان ہے، کوئی ہو نہ ہو عبد الواحد چاچا ہوتے تھے. طلب کی بات تھی یار. اللہ سب کے دل کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے، شوق کو دیکھتا ہے، کس کے اندر کیا طلب ہے اللہ جانتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا بے چین ہو جانا، ان کا تڑپنا. 40 دن میں سے کوئی 25 رات ایسی ہوئی ہوگی جس میں روتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی مسجد میں. نیک بندہ، نمازی بندہ، تہجد گزار بندہ، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا بندہ، زکاتیں دینے والا بندہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، راتوں کو اتنا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے. کیا پتا تھا کہ یہ رونا اور یہ تڑپنا اور یہ راتوں کا اٹھنا اور یہ سخاوت اور یہ نرمی اور یہ حسن سلوک یہ انہیں مدینہ منورہ میں لے جائے. مدینہ منورہ کا تذکرہ آتا تھا، ایموشنل ہو جاتے تھے. اللہ کی شان. کچھ بوجھ کا چلے کا ایک سفر ایسا تھا، اس میں ہم نے مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی تھی، اور وہاں کا مدفن ملے اس کے لیے بھی بہت دعائیں کی تھی. کچھ بوجھ کے سفر میں سب سے زور سے یہ کہتے تھے آمین. جس پہاڑ پہ ہم چلے جائیں وہاں دعا کر لیتے. اکثر مجلسوں میں دعا ہو جاتی، کبھی رات کی تہجد میں دعا ہو جاتی. اس وقت ان کی تڑپ دیکھی تھی، فکر دیکھی تھی، قربانی دیکھی تھی. صحیح بیان کرنا تو نہیں جانتے تھے، اخیر تک وہ صحیح معنوں میں قرآن نہیں سیکھ سکے، لیکن ان کی طلب کو سلام، ان کے جذبے کو سلام، اخیر تک سیکھنا چھوڑا نہیں. اپنی طلب بتائی اللہ کو، اور بڑی شان سے مدینہ منورہ میں پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں انتقال ہوا. وہیں جنازے کی نماز پڑھائی گئی، وہیں قریب میں انہیں دفن کیا گیا. حاجی لوگ تو حج کر کے آ گئے اور وہ وہیں رہ گئے مدینہ منورہ. وہ کیسی سرزمین ہے جس زمین کے نیچے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو. اس سے بڑھ کے مدینہ منورہ کی سعادت کیا ہوگی. اور وہی سرزمین پر بھائی عبد الواحد چاچا آپ بھی آرام کر رہے ہیں. آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام. میں نے ان کے بیٹوں سے پہلے ہی کہا، دونوں بیٹے سے کہا، جب آپ کو یہ پتہ چلا ابو کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے مٹھائی کیوں تقسیم نہیں کی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پورے نوساری میں مٹھائی تقسیم کر دیتے. عذرائے مذاق میں نے فرمایا کہ یہ خوشی کا آپ کا جذبہ ہوتا. پتہ چلا دونوں بیٹے بھی وہیں پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم عبد الواحد چاچا رحمت اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمائیں.
پسماندگان کو عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی کو اللہ وہیں لے گئے, ان کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے اندر جو صفاتیں تھیں اللہ ہمیں ان صفاتوں کو اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی, آخری بات کہ روح کی غذا نمبر 1 اللہ کا قرآن پڑھنا اور سننا, یہ روح کی غذا ہے. دلیل اللہ کے قرآن سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگر کسی پر اللہ کی طرف سے رحم ہو جائے تو یہ روح کی غذا ہے. نمبر 2 استغفار کرنا, استغفر اللہ پڑھنا, چاہے بڑا استغفار کریں یا مختصر الفاظ میں کریں, عربی میں کریں یا اردو میں کریں, شرط یہ ہے ندامت کے ساتھ کریں. اس کو تسبیح نہ سمجھیں, استغفار کو وظیفہ نہ سمجھیں. یہ نہ تسبیح ہے, یہ نہ وظیفہ ہے, یہ تو معافی ہے. معافی کے انداز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے ہمارے مشائخ یوں فرماتے ہیں, جب تک استغفر اللہ میں معافی کا استحضار نصیب نہ ہو وہاں تک تسبیح میں کچھ عربی کچھ اردو, کچھ عربی کچھ اردو, اس طرح استغفار کی تسبیح پڑھی جائے تاکہ پتہ چلے کہ معافی مانگ رہا ہوں, وظیفہ نہیں کر رہا ہوں میں. اللہ 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 یہ وظیفہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ وظیفہ ہے. اللہ اکبر یہ وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ ہے. استغفر اللہ یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ معافی ہے. معافی بندہ اللہ سے یوں کہہ رہا ہے, میرے رب میں نے گناہ کیے ہیں, میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. اور ہم استغفار کو بھی وظیفے کی طرح پڑھ لیتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. معافی کا کوئی استحضار نہیں ہوتا. اس لیے ایک بزرگ فرما رہے تھے, اگر ندامت کے ساتھ استغفار کی ایک تسبیح پڑھی جائیں یہ ہزاروں تسبیح پر بھاری ہے. اچھا, یہ استغفار روح کی غذا ہے. دلیل اللہ کے قرآن سے, لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. خلاصہ یہ, اگر یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہتے, استغفار کرتے رہتے, تو اللہ کا رحم ان پر بھی ہو جاتا. اس سے پتہ چلا کہ استغفار کرنے سے اللہ کا رحم ہوتا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا, رحمت ملے, انوارات ملے, تجلیات ملے, یہ روح کی غذا ہے. اس لیے پابندی سے صبح و شام ایک ایک تسبیح, اور اگر یاد نہ رہے تو ہر فرض نماز کے بعد 40 مرتبہ ندامت سے پڑھ لیا جائے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پیارے اللہ معاف کر دیجئے, اللہ جی معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, بڑا گنہگار ہوں معاف کر دیجئے, معاف کر دیں, بہت بڑا گنہگار ہوں معاف کر دیں, اقراری مجرم ہوں معاف کر دیجئے, آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ معاف کر دیجئے, رب معاف کر دیجئے, اللہ جی معاف کر دیجئے, آپ ہی معاف کر سکتے ہیں, معاف کر دیجئے, بڑا گنہگار ہوں معاف کر دیجئے, کریم رب معاف کر دیجئے. یہ 20 مرتبہ ہو گیا استغفر اللہ. کوئی عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ دل کی حاضری ضروری ہے, وہ ندامت ضروری ہے. فرمایا الندم التوبہ, دل کی ندامت یہ بھی توبہ ہے. دل کا نادم ہو جانا, جہاں
پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، جہاں پین بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے، جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں سرف بھی بنا ہے، جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے، جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ پینسل سے غلط لکھا جائے ربڑ سے مٹا دیا جائے، پین سے غلط لکھا جائے اس کے اوپر وائٹنر پھیر دی جائے، کپڑے گندے ہو جائیں سرف سے دھو ڈالے جائیں، موبائل میں کچھ میسیجز جمع ہو جائیں ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا جائے، فرمایا انسان سے گناہ ہو جائے توبہ کر لی جائے، جس طرح ربڑ سے مٹانے سے پینسل سے لکھا ہوا صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح توبہ کرنے سے انسان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ندامت اتنی زبردست ہوتی ہے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ خود اپنے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، کس کو پسند کرتا ہوں، کہہ رہے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ معافی کون مانگے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، وہ تو معافی مانگے جو اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، وہ کیا معافی مانگے گا؟ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، پاپی سمجھنا، مجرم سمجھنا، یہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اس کی ترقی میں اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ بندہ استغفار کرتا ہے۔ استغفار انسان کو اللہ کے بڑے قریب لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے بہت سے اللہ والوں نے مختلف چیزیں دی ہے، میں بھی تجھے 2 چیزیں دیتا ہوں، لے کر چلا جا۔ میں نے کہا حضرت بالکل ضرور آپ دیجئے۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک تو میری طرف سے تو استغفر اللہ لے جا، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے۔ میں نے کہا دوسری چیز، کہا بیٹا میری طرف سے ندامت لے جا، بس اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا رہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے، اس سے معافی مانگتا رہے۔ خلاصہ یہ ہے یہ تیری حفاظت کا ذریعہ ہو جائے گی۔ تو استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا استغفار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، استغفر اللہ ندامت سے پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اولاد نیک صالح ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غمی سے کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو پابندی سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ استغفار کے تو عجیب و غریب فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھی برسا دیتے ہیں، اولاد بھی دے دیتے ہیں، مال میں اللہ برکت بھی دے دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔
خلاصہ یہ ہے جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غمی سے اسے کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفر اللہ، اس لیے فرمایا کہ یہ روح کی غذا ہے استغفر اللہ۔ نمبر 3 آخری بات، درود شریف کا پڑھنا یہ بھی روح کی غذا ہے۔ دلیل حدیث شریف سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص پیارے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کو پہلے ہی بتایا کہ رحمت کا ملنا یہ روح کی غذا ہے، اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے کریں گے انشاءاللہ، لیکن وقت طے کر کے۔ اگر بغیر وقت طے کیے 5 سال تک تلاوت ناگا نہیں ہوئی تو بھی یاد رکھنا 6 سال پھر ناگا کروا دے گا شیطان۔ وقت کی پابندی، فرمایا کہ معمولات کی پابندی یہ ترقی کا زینہ ہے۔ اگر یہ 5 وقت کا وقت طے نہ ہوتا اور ہمیں کہا جاتا 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لینا، کتنی نمازیں امت مسلمہ کی آگے پیچھے ہو جاتی۔ اسی لیے ہر چیز کا وقت ہے، شروع کا بھی وقت ہے، ختم کا بھی وقت ہے۔ نماز یہ شروع ہوتی ہے، یہ ختم ہوتی ہے، روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کا وقت طے ہے۔ فجر کی نماز کا وقت، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اشراق کا، تہجد کا، چاش کا، اوابین کا۔ چاش کے وقت میں اوابین پڑھ سکتے ہیں، فرمایا نہ۔ اوابین کے وقت میں چاش پڑھ سکتے ہیں، فرمایا نہ۔ جو شریعت کہتی ہے وہ کرنا ہوگا۔ ایک بندہ سفر میں ہے، مکہ مکرمہ جا رہا ہے، لیکن 10 دن کا سفر ہے، مسافر ہے، کہتا ہے میں تو بڑے اچھے سفر میں جا رہا ہوں، لہٰذا میں ظہر کی 4 رکعت پڑھوں گا، میرا دل بہت لگ رہا ہے، میں سجدے زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تو 4 رکعت پڑھے گا، بغیر اگر تو جماعت کے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، اور اگر تو 4 رکعت پڑھے گا تو تو اللہ کی نظر سے گرے گا اور شریعت تجھ پر گنہگار ہونے کا ایک وہ لگائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تجھے کنسیشن دے رہا ہے، چاہے تیرا سفر ہارڈ ہے یا آسان ہے، اس سے لینا دینا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بھئی مسافر کے لیے ظہر کی 2 رکعت، اب آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہوگی، دھیان لگے نہ لگے یہ اور بات ہے۔ آپ اپنی طرف سے 4 نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے۔ سنتیں پڑھ لیں تو بھی سفر میں سنتوں کو پڑھنا بھی سنت ہے اور سنتوں کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ پیارے نبی سے سفر میں سنتوں کو پڑھنا بھی ثابت ہے، سنتوں کو نہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ہاں اگر وقت ہو، سہولت ہو، آسانی ہو تو سنت پڑھ لی جائے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آج کل تو سفر بڑے آسان ہوتے ہیں، عافیت کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سنتیں پڑھ لے اس میں عافیت زیادہ ہے، اس کی ترقی زیادہ ہے، اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب روزانہ 2 پارے پڑھتے تھے، ابھی بھی پڑھتے ہیں، پچھلے 5 سال سے ہر 15 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وقت بندھا ہوا ہے، دوپہر میں 4 سے 5 کا وقت اپنے اللہ کو دے دیا ہے، ان کے لیے 2 پارے پڑھنا آسان ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی واٹس ایپ کا بہت سا اپنا وقت واٹس ایپ کو دے دیا ہے، ہمارے لیے بھی گھنٹوں واٹس ایپ پہ رہنا آسان ہے۔
اس لیے اپنے دل میں ایک بات کو طے کریں، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر یہ طے نہ ہوگی تو مجلس کی روح نکل جائے گی۔ مجلس کی روح کیا ہے کہ ابھی ہم اس بات کو طے کریں کہ اپنے ذہن میں سوچیں میں کون سے وقت میں 1-2 پارے پڑھ سکتا ہوں۔ ظہر کے بعد پڑھ سکتا ہوں، ظہر پہلے آدھا گھنٹے پہلے آ کے پڑھ سکتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہوں، کب میں پڑھ سکتا ہوں اس وقت کو طے کریں۔ ہر 15 دن میں، 1 مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کرنے کی نیت کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ پورا مجمع وقت کو طے کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی قرآن شریف سیکھنا چاہے، میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات انہیں وقت دیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے قاری ہیں آپ کے امام صاحب، تو اچھا موقع ہے بھائی اللہ کا قرآن سیکھنے کا۔ آپ تھوڑا سا آپ وقت دیں گے نا انشاءاللہ 6 مہینے جانے دو، بچہ بھی 9 مہینے میں آتا ہے، 4-5 مہینے میں آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا، 8-9 مہینے تھوڑا ان کو وقت دینا اور سیکھنا، اور یہ بتائیں اس طرح اکیلے اس کو پڑھنا، قرآن شریف کے حروف کو مشق کرنا، یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین تسبیح ہے۔ اور یاد رکھنا انشاءاللہ انجام بہتر ہوگا، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ فی الحال تو وقت نہیں، سنیچر کو انشاءاللہ مسجد ہدایت میں سگرام پورہ میں انشاءاللہ عشاء کے بعد بات ہے، وہاں پر عظمت قرآن پر بات کرنی ہے، اور جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، اس پر سے کچھ 5-6 عجیب و غریب باتیں ہیں وہاں سنانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت ملے تو آپ وہاں بھی تشریف لے آئیں، اور ضرور جن کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں وہ ماں باپ تو ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ کچھ باتیں پیرنٹس کے متعلق بھی ہوگی کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کریں۔ مجھے بتاؤ، ایک جگہ بچہ قرآن سیکھتا ہو اور دعائیں سیکھتا ہو، حدیث شریف سیکھتا ہو، کلمے سیکھتا ہو، دوسری طرف گھر میں آ کے ٹی وی دیکھتا ہو، کہاں اس کی تربیت ہوگی اور باتیں اس کو کہاں یاد رہے گی؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک قرآن شریف کی تلاوت، نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ یا رب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو استغفار ہمیں یاد ہو، ندامت کے ساتھ، معافی کے انداز میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ۔ اردو عربی اردو، تھوڑا سا اردو زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا عربی زیادہ ہو جائے، مطلب کچھ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور جب تک ندامت والی کیفیت نہ پیدا ہو جائے وہاں تک اردو اور عربی میں استغفار کرنے کی عادت بنا لی جائے، انشاءاللہ روح کو غذا ملے گی۔ نمبر 3 درود شریف کے پڑھنے سے روح کو غذا ملتی ہے۔ ابھی راجستھان کے سفر سے چلے میں سے آنا ہوا، ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم غریب لوگ ہیں، میری والدہ درود شریف بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ پڑھتی، ان کی ایک تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ لے جائے، بہت تمنا تھی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ منورہ لے گئے، پیارے نبی علیہ السلام کے روزے پر ان کی حاضری ہوئی، مزار مقدس پر ان کو جانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور مجھے بارہا کہتے تھے بیٹا یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ لے گئے۔ میں نے کہا انتقال کیسا ہوا؟ کہنے لگے جب میری ماں کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، لگاتار برابر وہ درود شریف پڑھتی جا رہی تھی، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کی روح قبض ہو گئی، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کیا خوش نصیبی والی موت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کو بہت پسند، اور ہمارے نبی پر درود پڑھنے والے یہ بھی اللہ کو بہت پسند۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے بھی معمولات میں کچھ اضافہ ہو۔ ایک شخص کا مجھے فون آیا 2 دن پہلے، 4 مہینے کی جماعت میں سے، مجھے کہا مولانا صاحب میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ جو بتائیں گے نا انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جناب آپ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب میں 300 مرتبہ میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے، 1 0 آگے اور لگا دیجئے،
300 पढ़ते हो ना, एक जीरो आगे और लगा दीजिए, 3000 कर दीजिए। आपको ज़ियारत करनी है, आपको ऊंचा मकाम चाहिए, आप 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का इत्तिबा कीजिए। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कई दफ़ा ज़ियारत करोगे और आखिरत में प्यारे नबी के कदमों में जगह भी पाओगे। इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन, बेशक कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। कोई मामूली चीज़ है दुरूद शरीफ, बड़ी अहम चीज़ है। हमारे शेख रहमतुल्लाहि अलैह रमज़ान की 23वीं रात को आपको दफन किया गया। कई मशाइख ने कहा वो रात शब कदर थी। वजह क्या थी? 12,000 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे। ऐसे लोग थे, अल्लाह को मना करके चले गए। और अगर हम तय नहीं करेंगे ना, कभी 2000 हो जाएंगे, कभी 200 होंगे, कभी 20 होंगे, कभी 20 भी नहीं होंगे। जो चीज़ तय न हो उस चीज़ में शैतान अपना काम ज़रूर करेगा। जो नक्शबंदिया सिलसिले से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके पर पता है कि नक्शबंदिया सिलसिले में तरक्की मुराकबे से होती है और इत्तिबाए सुन्नत से होती है। ये दो मेन बुनियाद है जिससे बहुत कम वक्त में अजीब व गरीब तरक्की होती है और इंसान को अल्लाह का इस्तेहज़ार नसीब होता है। अब उनको पूछो तो वो कहते हैं हमारा मुराकबे का वक्त तय नहीं है। वक्त मिलता है तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर लेते हैं। मेरे अजीज़, खाने का वक्त है, अगर मुराकबे का वक्त तय ना होगा कैसे तरक्की होगी? हमारे एक दोस्त से कम वक्त में बहुत तरक्की की। वजह ये कि तय कर लिया, असर से मगरिब का वक्त अपने अल्लाह को दे दिया। मुझे कहने लगे मौलाना मैंने 50 मिनट मुराकबा शुरू किया, मैं मुराकबा करता हूँ, आँख बंद करके अपने मौला की, अपने खालिक की, अपने मालिक की, अपने पालनहार की याद में बैठ जाता हूँ। 30-40 मिनट होती है, मेरे आँख से धड़ धड़ आंसू शुरू हो जाते हैं और मैं अपने आप से कहता हूँ कि तू आज किसके सामने बैठा है, किसकी मोहब्बत में बैठा है, किसके इश्क में बैठा है। बहुत डॉक्टरों के पास वेटिंग में बैठे, वोट देने के लिए बहुत लाइन में खड़े रहे। जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकों की लाइन में बहुत खड़े रहे, एयरपोर्ट पे फ्लाइट के इंतज़ार में बड़े वेटिंग में खड़े रहे, स्टेशन पर बड़ी देर तक खड़े रहे, तो ट्रेन का वक्त, ट्रेन के इंतज़ार में खड़े रहे, ट्रेन मिल गई, फ्लाइट के इंतज़ार में खड़े रहे, फ्लाइट मिल गई, डॉक्टर साहब के इंतज़ार में खड़े रहे, डॉक्टर मिल गया, वोटिंग के इंतज़ार में खड़े रहे, वोट दे दिया। अल्लाह की मोहब्बत में बैठोगे अल्लाह भी मिल जाएगा। ये जिस चीज़ का इंसान मुंतज़िर होता है वो चीज़ उसको मिल जाती है। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मेरे और आपके आने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह करे कि हम लोग इस बात को तय करें कि इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद हम 40 मरतबा नदामत से 20 मरतबा उर्दू अरबी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। और नंबर 2, रोज़ाना हम 1-2 पारे वक्त की पाबंदी के साथ, मैं दोबारा कहता हूँ, आधा पारा कम हो तो मसला नहीं, वक्त की पाबंदी के साथ हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। हर नेक अमल ये रूह की खुराक है और हर गुनाह ये इंसान को अल्लाह की नज़र से गिराने वाली चीज़ है। हिम्मत करके गुनाह से बच जाओ, हिम्मत करके नेकी कर जाओ। अल्लाह हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दें। ये जो ज़िक्र कराया जाता है ये इसीलिए कराया जाता है कि हमें अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। अगर कोई बंदा ज़िक्र ही बग़ैर ध्यान के करे, आप मुझे बताओ उस ज़िक्र से उसको अल्लाह का ध्यान कैसे नसीब होगा? अच्छा, ज़िक्र का तर्जमा है याद। ज़िक्र का क्या मतलब? याद। और हम ज़िक्र करते हैं बग़ैर अल्लाह की याद के। आप बताओ उस ज़िक्र में जान कैसे पैदा होगी? ज़िक्र का मकसद क्या है? अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए, बेध्यानी ख़त्म हो जाए। ध्यान के लिए अल्लाह का ज़िक्र।
جنت میں ایک دروازہ ذاکرین کے لیے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں سب سے بڑی کتاب فضائل ذکر لکھی ہے. روحانی ہر بیماری کا علاج اللہ کے ذکر میں. پیارے نبی نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب. کامیابی ذکر میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. اس لیے پلیز مہربانی کر کے تھوڑا سا اس وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے. غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے. میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ. میرا اللہ میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں. میں ذکر کروں گا، اللہ سنیں گے. اور میری بڑی سعادت کی بات ہے کہ رات کی تنہائی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور مجھے اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ کے چاہے بغیر کوئی اللہ کا نام اپنی زبان سے لے نہیں سکتا. اس لیے فرمایا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو. رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں شیئر کر کے دیکھو. سکون کیا ہے پتہ چل جائے گا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں. لا الہ پڑھے تو تصور کریں اللہ کا غیر نکل رہا ہے دل سے. الا اللہ پڑھے تو تصور کریں اللہ کی محبت آ رہی ہے. ذکر کی ہر مجلس میں اس طرح شریک ہوا کریں یوں سمجھے ہو سکتا ہے یہ آخری ذکر کی مجلس ہو. موت کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم لفظ اللہ پڑھیں گے. کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. آپ سے گزارش ہے اس طرح پڑھیں کہ ہمارا دل، ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ، ہمارے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی کچھ لوگ کم وقت میں زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہو، مراقبے میں ان کا دھیان نہ لگتا ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ 700 مرتبہ اللہ 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 پڑھیں.
پھر خاموش ہو کر مراقبہ کریں، انشاءاللہ بہت تیزی سے ان کو ترقی ملے گی۔ اور وہ 700 مرتبہ بھی جلدی جلدی پڑھنا ہے جیسے ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن یہاں وہاں کے خیال کے ساتھ نہیں، اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور اگر اس کی یاد میں ہے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں رونا آ جائے، اور آ جاتا ہے جب عشق ہو اللہ سے، دل لگا ہو اللہ سے، دل کی تار جڑی ہو اللہ سے، بندہ نفس و شیطان کے ساتھ ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، کیا اچھا ہے روتے روتے اللہ کو یاد کیا جائے، دل سے یہ دعا کر لی جائے، رب کریم آج کی مجلس کے بعد آپ ہمیں تہجد کی توفیق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا عین سعادت کی بات ہے۔ جو اس کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے بھی نہیں دیتے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا رونا، ایک ہوتا ہے دل کا رونا۔ اگر یہ آنکھوں کے ساتھ دل بھی رو دیں، انسان اپنے آپ سے کہے اے ساقی تو نے واقعتاً اللہ کو ناراض کیا ہے، زندگی غفلت میں گناہوں میں گزاری ہے۔ اگر ہم بھی روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے، درود شریف پڑھتے، استغفار کرتے، آج بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اللہ 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 اللہ، پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا پڑھتے رہیں میرے عزیزو۔ اسی طرح دل بنا کرتا ہے، کارخانے میں کٹ ہوتا ہے، کپڑا بنتا ہے، یہ ضربیں لگتی ہیں دل بنتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پون چکی گھومتی رہتی ہے، پاور تیار ہوتا ہے، ضربیں لگتی رہتی ہے، دل میں لائٹنگ تیار ہوتی ہے اللہ کی محبت کی۔ اللہ 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 اللہ۔ مراقبہ کر لیا، آنکھوں کو بند کر کے، زبان کو تالوں سے لگا کر کے دل سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ،
گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زباں ایک نیا ذائقہ پائے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا گے، روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، جی ڈھونڈتا گے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی ہم لوگ بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں میرے مالک، بڑے گنہگار ہیں، یہ قراری مجرم ہے اللہ، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے بہت گناہ کیا اللہ، اس کا احساس ہے، پتا تھا کہ گناہ کرنے سے آپ کی نظر سے گر جاتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ بندہ آپ کی نظر سے گر جائے، بچہ باپ کی نظر سے گر جائے، باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب بندہ آپ کی نظر سے گر جاتا ہے اس کو آپ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ جی بہت گناہ ہو گئے اللہ، بہت بد نظری ہو گئی، بہت بد نظری ہو گئی میرے مالک، پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ غفلت، آپ کی طاقت کو جانتے نہیں، آپ کی قدرت کو جانتے نہیں اللہ، اللہ اللہ کوئی چھوٹا سا بچہ قریب آ جائے اللہ گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بچہ کیا کہے گا، لوگ تو نیک کہتے ہیں، یہ کیا کہے گا کہ ابو ایسا کرتے ہیں، چچا ایسا کرتے ہیں، ماموں ایسا کرتے ہیں، ایسا وہ اپنے تنہائی کو ایسے چیزوں میں گزارتے ہیں، ایسی غفلت کرتے ہیں اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے بنداز گناہ کر رہے ہیں اللہ، اللہ بہت گناہ کیے، بہت جرت کی اللہ گناہوں پر، بہت جرت کی، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے عذاب سے بچا لیا، آپ نے پکڑ سے بچا لیا، یہ زمین بھی تو اجازت مانگتی ہوگی اللہ، اللہ اجازت دے اسے نگل جاؤں، یہ سمندر بھی کہتے ہوں گے رب اجازت دیں اس کے اوپر بہ جاؤں، یہ آسمان بھی کہتے ہوں گے اللہ اجازت دے اس کے اوپر ٹوٹ پڑ جاؤں، اے اللہ ہم تو
شاید بہت سی وہ زمین کا ٹکڑا جو ہمیں بددعا دیتا ہوگا کہ تجھے چاہیے تھا تو اپنے رب کو راضی کرتا، مجھ پر اللہ کا ذکر کرتا، مجھ پر قرآن پڑھتا۔ پہاڑ کا جو حصہ جس پر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دوسرے پہاڑ پر فخر کرتا ہے۔ تجھے پتہ ہے آج میرے اوپر اللہ کا نام لینے والا آیا تھا، خدا کو یاد کرنے والا گزرا تھا۔ زمین کا وہ کتنا بڑا حصہ ہے جو ہمارے سے پناہ مانگتا ہوگا، بھائی کیا کرتے ہو، کتنے گناہ کرتے، کتنی بدنظری کرتے، اللہ 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 ہو گئے، گناہ رب ہو گئے، اقراری مجرم ہے، اللہ اللہ آپ کے دربار میں ہے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ اللہ دعا بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھار دعا میں رو بھی دیتے ہیں، پھر جب وقت آئے پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ رب آج کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ ہماری گناہوں سے جان چھٹ جائے، آپ ہمیں گناہوں سے امان عطا فرما دے، نفس و شیطان کو ہم پر حاوی نہ ہونے دے۔ اللہ اصلاحی مجلس ہے، خود بولنے والا اپنی اصلاح کا بڑی شدت سے محتاج ہے، رب کریم ہماری اصلاح فرما دے، گناہوں سے جان چھڑا دے، اللہ اللہ گناہوں سے جان چھڑا دے، اللہ اللہ گناہوں سے جان چھڑا دے۔ آپ کو آقا کا واسطہ، آپ کو ہمارے مشائخ کا واسطہ، یہ مسجد کا واسطہ، اس مجمع میں اللہ اللہ بہت سے نیک لوگ بھی ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں گے، آپ کے سامنے رونے والے بھی ہوں گے۔ ہر کوئی ہمارے جیسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے پابند ہوتے ہیں، بڑے متقی ہوتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں۔ جے پور میں ایک شخص نے مجھے کہا، مولانا پردے سے میری بیٹی آپ کو پیارے نبی کا نسب نامہ سنائے گی۔ میں نے کہا سنا دیا جائے۔ اس اللہ کی جوان بندی نے جو پیارے نبی کا نسب نامہ سنایا، باپ نے کہا یہ روزانہ رات میں پورا نسب سنا کے سو جاتی ہے، اسے ہلکی پھلکی پیارے نبی کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ تہجد پڑھتی ہے؟ کہنے لگے مولانا پابندی سے میری بیٹی رات 10 بجے سوتی، 1 بجے اڑ جاتی۔ ایک بجے بعد اکثر اپنی بیٹی کو مصلی پہ ہی پاتا ہوں۔ اللہ جی ہمیں 4 بجے توفیق نہیں ہوتی، شیطان بھی سمجھا دیتا ہے تو لیٹ سویا ہے، اٹھے گا تیری نیند میں نقصان ہو جائے گا، بزنس میں نقصان ہو جائے گا، خلل پڑ جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جی حضرت صاحب لبیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ والے نعوذ باللہ شاید نہ سمجھے اڑ جاتے ہیں، تو اٹھے گا نا تو برباد ہو جائے گا۔ میرے عزیز 5 دن اٹھے گا تو 6 دن جلدی سو جائے گا، اس کی بات مانتا رہے گا، 5 سال تک تہجد کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کی عشق کو پانے والے راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان ہے۔ ابھی اس سفر میں جے پور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا یہ میری بیٹی ہے، اس کا یہ نام ہے، 5 سال کی ہے، دعا کر دیجیے اس کے لیے۔ مولانا یہ میری دوسری بیٹی ہے، یہ 5 سال کی، یہ 7 سال کی، اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تیسری بیٹی کے بارے میں کچھ نہ کہا، مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پوچھ لیا یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ آہستہ سے اشارہ کیا، مولانا میری بہن کی بیٹی ہے، 6 سال کی، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ آپ نے اپنی 2 بیٹی کو گود میں بٹھایا، اس کو سائڈ پہ بٹھایا، اس کو اپنے باپ کی یاد آتی ہے۔
کاش اسے بھی اپنے گود میں جگہ دے دی۔ اس بچی کے سامنے میرا تو دل ہی ہل گیا، کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا، خاموش ہو گیا۔ اس سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے آہستہ سے کہنے لگی، مولانا صاحب میں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہوں۔ کتنے لوگ بیچارے اس یتیمی کی زندگی گزارتے، اور ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس کے نافرمان اور باغی بن کے زندگی گزارتے، اور وہ ہمیں قرآن میں سمجھاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، بیٹا تجھے کیا ہو گیا، کیوں تو ابو کو ستاتا ہے، کیوں تو ماں کا دل دکھاتا ہے، کیوں تو یہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے، کیا تو بچپن کی یادیں بھول گیا، کیا تو ماں کا وہ پیار بھول گیا، کیا تو ابو کی وہ محبت بھول گیا، آج تو کیوں ابو کے خلاف جاتا ہے؟ تیرا باپ تیرے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، تیرے لیے پسینہ بہایا تھا، آج تو اس کے سامنے بولتا ہے، دیکھ اس کے آنکھوں کے آنسو تو دیکھ، ذرا رحم تو کر۔ بیٹا ایسا نہیں کیا کرتے، اچھے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوا کرتے۔ کیسی ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تجھے بلا رہے ہیں اپنی طرف، تجھے بتا رہے ہیں پیارے نبی کے طریقوں میں کامیاب ہے، تجھے کیا ہو گیا، کیوں تو نبی کے طریقوں سے ہٹ گیا، کیوں تجھے اسلامی کلچر پسند نہیں آتا، او میری بہن تجھے کیوں پردہ پسند نہیں آتا، اول وقت نماز کی کیوں تجھے توفیق نہیں ہو رہی، تو اپنے گھر میں تعلیم کا اہتمام کیوں نہیں کرتی؟ اے اللہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اس مجلس کو بہانہ بنا کے معاف کر دینا اللہ، معاف کر دینا، مغفرت کر دینا اللہ، اللہ 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 معاف کر دینا اللہ، معاف کر دے، نیک بنا دے رب، نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنا ولی بنا دے۔ بہت وقت ہوا آپ کے عاشقوں کو دیکھ کر تڑپتے تڑپتے، آپ تب تو ہمیں بھی اللہ آپ کے دیوان میں ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھ دے اللہ، نیک لوگوں میں لکھ دے اللہ، نیک لوگوں میں لکھ دے اللہ۔ لوگ دور دراز سے آ گئے، اے اللہ دور دراز سے آئے، آپ کی محبت میں آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو دل میں بسانے کے لیے آئے۔ کیا شاید چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے مجلس کی برکت سے تہجد کی توفیق ہو جائے، ہو سکتا ہے بد نظری سے جان چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے موبائل کے غلط استعمال سے نجات مل جائے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔